وہ منظر ہم کیسے دیکھ سکتے ہیں کہ ہماری نسلیں جو توحید کی علمبردار بننی چاہیے تھی، شرک سے نفرت کرنے والی بننی چاہیے تھی، وہ شرک کے اعلی کار اس کے گہواروں میں سونے والی بن جائے تو کیا نظر آئے گا؟ طے کرنا پڑے گا. اور غیر معمولی حالات میں غیر معمولی فیصلے کرنے ہی پڑتے ہیں. اور زندہ قوموں کو اگر زندہ رہنا ہے تو اپنی زندگی کا ثبوت تو دینا پڑتا ہے. وہ یوں جھک جھک کے اور قسطوں میں مرنے کے لیے نہیں ہیں. وہ اس طرح برباد اور خوف کی نفسیات کا شکار ہونے کے لیے نہیں ہیں، بلکہ اس کا ایمان اسے کھڑا کرتا ہے ہر دور کے اندر میں، ہر موڑ پر. تاریخ کے پنوں میں اٹھا کر دیکھ لیجئے اور قیامت تک امت کو جو کچھ دیا گیا ہے اللہ اس کے رسول کی طرف سے وہ کافی اور شافی ہے ہر حال میں معاملات کو نپٹنے کے لیے اور معاملات کا علاج کرنے کے لیے. لیکن یہ سعادت حاصل کرنا پڑتی ہے، یہ ذمہ داری اٹھانا پڑتی ہے. کچھ الزام اپنے سر لینا پڑتے ہیں، تبھی معاملات جا کر یہ پورے ہوتے ہیں. کل کا نکلنے والا سورج تو دکھا رہا ہے کہ مستقبل بہت اجلا ہے. مستقبل بہت اجلا ہے، اندھیری رات ہے، لیکن کل کا سورج واضح نظر آ رہا ہے. ظاہر ہے کہ ہر اندھیری رات کے بعد اجلے سورج ہی کی امید آدمی کرتا ہے، اور یہ اجلا سورج نظر آ رہا ہے اس کشمکش کے پس منظر میں جو ساری دنیا میں برپا ہے. اس وقت اہل ایمان ساری دنیا سے نظر آزما ہے، ساری دنیا سے. کیا امریکہ، کیا یورپ، کیا رشیا اور کیا چائنا، کیا روس اور کیا مشرکین، ہر طرف اگر آپ دیکھتے ہیں اہل ایمان نظر آزما ہے. ایک کشمکش ہے، نظریاتی اور عملی کشمکش جو انہیں چین سے رہنے نہیں دیتی ہے. دو ہی نتیجے ہوں گے، یا تو مسلمان دنیا میں ہار جائیں گے، اور ہار بھی گئے تو یہ ان کی جیت ہے، کیونکہ وہ اپنے ایمان، اپنی بنیاد، اپنی شریعت کے اوپر جان دیں گے. اور جیت گئے تو یہ دنیا آپ کے تصرف میں دے دی جائے گی. ہارنا اگر اللہ نے مقدر کر دیا ہے تو بھی جیت ہے، اور اللہ نے اگر فاتح بنا دیا ہے تو دنیا کا تصرف ہمارے ہاتھوں میں ہوگا. یہ چیز ہمیں بتاتی ہے اور مایوسی سے روکتی ہے کہ ظلم ستم کے جتنے پیمانے ہیں آزما لو، تم جتنے تیر ہے آزما لو. تم تیر آزماؤ، ہم جگر آزمائیں گے. تمہارے تیر ختم ہو جائیں گے، جگر باقی رہے گی. یہ نسل جو اللہ کی ذات پر توکل کرتی ہے اپنے ایمان کے حوالے سے، اور اللہ وہ رب الکائنات ہے جو ساری کائنات کو جس نے بنایا ہے، کن فیکن کی طرح سے سب کو وجود بخشا ہے. ایک طاقتور، ایک قادر و مطلق ہستی ہے جس پر مسلمان ایمان رکھتا ہے. اس کی قوت اس کی پشت پر ہے. ہم اللہ پہ توکل کرتے ہیں ان حالات میں، اور یہ توکل ہمیں سکھاتا ہے کہ ہم استقامت کے ساتھ کھڑے رہیں، حالات کے بیرو مد و جزر کے اندر بہہ نہ جائیں، بلکہ استقامت اور اپنی بنیادوں، اپنی سوچ، اپنی فکر، اپنے ایمان، اپنے عقیدے اور اپنی بنیاد پر استقامت کے ساتھ کھڑے رہیں. اور یہی استقامت ہمیں مزاحمت کے راستے پہ لے جائے گی.
रेजिस्ट करेंगे हम हर चीज को जो हमसे छीनी जा रही है, और किसी चीज को छीनने नहीं देंगे जो हमसे छीनी जा रही है। आखिरी वक्त तक हम कोशिश करेंगे, कशमकश करेंगे और अपनी चीज को बचाने की भरपूर जद्दोजहद करेंगे। और दुनिया का मंजर दिखा रहा है कि आज कुरान मजीद सबसे ज्यादा लोगों में पॉपुलर बुक हो गई है, बेस्ट सेलर बुक का अवार्ड उसने हासिल किया है कि दुनिया आकर कुरान मजीद की आयतों को जानना चाहती है कि क्या है ये किताब। कन्वर्जन का रेशो 35% बढ़ गया है पिछले जमानों से, और उसमें टीनेजर्स की तादाद ज्यादा है। नई नस्ल इस्लाम से मुतासिर हो रही है। तुम टेररिज्म के इल्जाम लगाते रहो, लेकिन उसी के गलियारों से काबे को सनम खाने से अपने मुहाफिज मिल जाएंगे, उसी में से निकल के आएंगे। यह मज़ाहिमत जो मैं कह रहा हूं, यह मज़ाहिमत हमें कामयाबी की तरफ ले जाएगी। जरा उस पिक्चर को देखिए जो एक टैंक के सामने एक मासूम फलस्तीनी बच्चा गुलेल लेकर खड़ा रहता है। दुनिया जानती है कि गुलेल से टैंक जीते नहीं जा सकते। कोई दुनिया का अक्लमंद ये नहीं कह सकता कि गुलेल से टैंक जीते जाएंगे। लेकिन हां, इस हिम्मत और गैरत और हौसले की तो बात है कि टैंक के खिलाफ गुलेल ही क्यों ना हो, लेकर खड़े रहने का हौसला इस उम्मत के अंदर है। और मुमकिन है कि अल्लाह ताला हिम्मत और हौसला जो उसके ईमान ने उसके अंदर पैदा किया है, उसको कामयाबी की तरफ जो है ले जाए और मराजित कर जाए। तो ये दुनिया जो चल रही है, जिसके मंजर को हम देख रहे हैं और मंजर दर मंजर जो बदल रहे हैं, इसमें मायूस हुए बगैर अल्लाह की जात पे भरोसा करके अपने रिश्ते को मजबूती के साथ अपने रब से बांध कर अगर हम इस्तिकामत के साथ, मज़ाहिमत के साथ अपनी जिंदगी के दिनों पर चलते हैं तो इंशाअल्लाह मुसलमानों के हक में ये सारी दुनिया के फैसले अल्लाह तबारक व तआला करेगा।